یا تو اپنی بیوی کرن کو ہمارے حوالے کرو یا پھر اپنی 6 سالہ معصوم بیٹی کو۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے سردار آتش۔ ارمغان خان کی بھاری اور روبدار آواز پورے حجرے میں گونج اٹھی۔ اس ایک جملے نے وہاں موجود ہر شخص کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ سردار آتش کے حجرے کا ماحول اس وقت انتہائی کشیدہ اور سنسنی خیز تھا۔ ایک طرف قبائلی دشمنی کی ہولناک آگ تھی جو برسوں سے دونوں خاندانوں کو راغ کر رہی تھی، تو دوسری طرف خون خرابے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا واحد راستہ یہی ونی کی ظالمانہ رسم تھی۔ حجرے میں بیٹھے معززین اور جرگے کے اراکین کی نظریں اب سردار آتش کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آتش کے ہاتھ غصے سے بھیجے ہوئے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ارمغان خان کی اس شرط نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں عزت بچانا یا اولاد کو بچانا دونوں ہی آگ کا دریا پار کرنے کے مترادف تھے۔ حجرے میں ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، بس دیواروں پر ٹنگے ہوئے لالٹینوں کی مدھم سی روشنی اس خون ریز فیصلے کی گواہی دے رہی تھی۔ بیٹی میرا خون ہے، وہ اس حویلی کی عزت ہے، اسے میں اس آگ میں نہیں جھونک سکتا۔ میرا فیصلہ آخری ہے، میں کرن کو ونی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آتش کی اس بے دردی سے نکلی ہوئی بات نے حجرے کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ اس نے اپنی 6 سالہ بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی ہی بیوی کو دشمن کے حوالے کرنے کا ظالمانہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ جرگے کے سرکردہ عمائدین نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ فیصلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ حجرے میں موجود ہر شخص کی زبان پر مہر لگ گئی تھی۔ دشمنی کی اس تلخ حقیقت کو چھپانے کے لیے اب کاغذات پر فیصلے کی تحریر لکھ دی گئی تھی۔ فضا میں ایک گھٹن اور خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں ہوا بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ آتش نے اپنی انا اور بیٹی کی جان کے سودے میں کرن کو قربانی کرنے کا جو پروانہ جاری کیا تھا، اس پر جرگے نے بھی سرد مہر کے ساتھ ہی مہر ضبط کر دی تھی۔ کیا کہا تم نے آتش؟ ذرا دوبارہ کہنا یہ بات۔ کرن کے منہ سے یہ جملہ کسی تپتے ہوئے انگارے کی طرح نکلا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ لرز اٹھا تھا۔ وہ شوق اور بے یقینی کی کیفیت میں آتش کے بالکل سامنے بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی اور حویلی کا پورا در و دیوار اس پر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو اپنے گھر کی 4 دیواری میں خود کو محفوظ سمجھتی تھی، ایک ہی لمحے میں اس کے شوہر کی بے حسی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ آتش کے چہرے پر ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ اس کی سرد نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ کرن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور حواس بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، جیسے وہ کسی بھی ہولناک خواب کی زد میں ہو۔ آتش، میں خود ونی ہو کر آئی تھی، اب کسی اور کے پاس چلی جاؤں گی، پر اپنی 6 سالہ معصوم بیٹی کو اس آگ میں نہیں جھونکنے دوں گی۔ کرن کے لہجے کی تپش نے حویلی کے در و دیوار تک ہلا دیے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے خطرناک بغاوت اور ماں کی ممتا کی چٹان جیسی مضبوطی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے آتش کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی تھیں اور اس کے اندر کا سارا ڈر اب ایک طوفان بن کر باہر نکل رہا تھا۔ اس کے الفاظ صرف جملے نہیں تھے، بلکہ اس ظالمانہ نظام کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھے، جہاں عورت کو صرف ایک چیز سمجھ کر جہاں دل چاہے سودا کر دیا جاتا تھا۔ آتش کے چہرے پر کرن کے اس بے باک اور بغاوتی انداز کو دیکھ کر رنگ اڑ چکا تھا، لیکن کرن کی آنکھوں میں اب کسی بھی انجام کا کوئی خوف نہیں تھا، سوائے اس بات کے کہ وہ اپنی بیٹی کو اس مکروہ اور رسم کی بھیٹ نہیں چڑھنے دے گی۔ زبان بند کرو اپنی، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب وہی ہوگا جو اس جرگے نے طے کیا ہے۔ آتش غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ اٹھتے ہی کمرے میں ایک گونجدار تماچے کی آواز گونج گئی۔ گھر کا سارا ماحول ایک دم سے دنگ رہ گیا تھا۔ ہنگامہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ حویلی کے کونے کونے میں خوف پھیل گیا تھا۔ آتش غصے سے ہانپ رہا تھا اور اس کی رگیں پھول چکی تھیں، لیکن اس طوفان اور تشدد کے باوجود بھی کرن کی ٹانگیں ذرا سی بھی نہیں ڈگمگائیں۔ اس نے اپنے سرخ پڑتے گال پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں آنسو سمیٹنے کی بجائے غصے کے انگارے سجائے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس کی ضد اور ممتا کی دیوار اتنی بلند تھی کہ آتش کا ہر ظلم اس کے سامنے آ کر ٹوٹ رہا تھا۔ بس بہت ہو گئی تمہاری یہ ڈرامے بازی اور بغاوت، لو آج اس تمام قصے کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ طلاق، طلاق، طلاق!
آتش کی زبان سے نکلے ان 3 ہولناک الفاظ نے کمرے کی فضا کو ایک دم سے منجمد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جو طوفانی کشمکش اور تلخ کلامی ہوئی اس نے گھر کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دی تھیں۔ آتش غصے سے کانپ رہا تھا اور اس کی ہوس اور انا نے عقل پر پردہ ڈال رکھا تھا، جبکہ کرن کے سینے میں خوف اور غصے کا ایک سمندر جوش مار رہا تھا۔ طلاق کے ان الفاظ کے ساتھ ہی آتش نے اسے دھکا دے کر خود سے دور کر دیا، جیسے وہ کوئی بے مول سی شے ہو۔ کرن فرش پر گرتے گرتے بچی، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی اور اندر کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے لبوں پر ایک طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آج وہ شوہر کے رشتے سے آزاد تو ہو گئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو اس بدتر رسم سے بچانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میری جان، میری بچی، رو مت، ماں جا رہی ہے، پر تمہیں اس ظالم دنیا کے حوالے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کرن نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی 6 سالہ بیٹی کو آخری بار اپنے سینے سے بھینچ لیا اور اس کی چھوٹی سی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ طلاق کے ان الفاظ کے گونجنے کے بعد اب اس حویلی میں اس کا ایک لمحہ بھی مزید رکنا محال تھا۔ کمرے کا پورا ماحول ہچکیوں اور دل دہلا دینے والی سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ کرن نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اپنے جسم سے الگ کیا اور اسے اپنے بھائی کی لرزتی ہوئی باہوں میں تھما دیا۔ اس کے بھائی کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی بہن کی اس بے بسی پر کٹ رہا تھا۔ کرن نے ایک آخری نظر اپنے لختے جگر کے معصوم اور ناسمجھ سے چہرے پر ڈالی، دل پر پتھر رکھا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں کا سمندر اب خشک ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی ہی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکا چکی تھی۔ عدت کے دن پورے ہوتے ہی اس عورت کو ارمغان خان کی حویلی پہنچا دینا اب اس کا ٹھکانہ وہی ہے۔ آتش کی پتھر دل آواز جیسے ہی کمرے میں گونجی، باہر کھڑے کارندوں نے سر جھکا کر حکم کی تعمیل کا یقین دلایا۔ کرن پر گزرنے والے عدت کے یہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ایک طرف تنہائی، ماضی کے زخم اور بیٹی کی جدائی کا اتاہ غم تھا، تو دوسری طرف وقت کی چکی میں پسنے کا احساس جو اس کی روح تک کو چھنی کر رہا تھا۔ ان گنتی کے دنوں میں اس کا سارا وجود اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن آنکھوں کا پانی جیسے سوکھ چکا تھا، اور اب جیسے ہی عدت کی مدت تمام ہوئی، حویلی کے دروازے پر ارمغان خان کے کارندے اور گاڑیاں آ کھڑی ہوئیں۔ کرن کو کسی مجرم کی طرح زبردستی اس کے پرانے گھر سے اٹھا کر ارمغان خان کی اس باوقار اور خوفناک حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا، جہاں اس کا نیا زندان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ قسم ہے مجھے تمہاری محبت کی کرن، اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مجھ سے جدا نہیں کر سکتی۔ کئی سال پہلے کی وہ سنہری شام اور ارمغان کے کہے گئے وہ وعدے ایک بار پھر کرن کے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ ماضی کی وہ پاکیزہ محبت جہاں 2 دلوں نے ایک ہونے کے خواب دیکھے تھے، اچانک قبائلی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اس وقت حالات کی ستم ظریفی اور خاندانی رنجشوں نے ان دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ کر دیے تھے۔ ارمغان کو اندھیرے میں رکھ کر طاقت کے بلبوتے پر کرن کی زبردستی شادی سردار آتش سے کر دی گئی تھی۔ وہ ایک ایسا گھناؤنا دھوکہ تھا جس نے ارمغان کی دنیا اجاڑ دی تھی اور اس کے دل میں محبت کی جگہ ایک ناقابل تسخیر آگ بھڑکا دی تھی۔ کرن کی گاڑی جب ارمغان خان کی حویلی کے پھاٹک کے اندر داخل ہو رہی تھی تو اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جس ارمغان کو وہ کبھی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتی تھی، آج وہ اسی کے انتقام کی کٹہرے میں کھڑی تھی۔ آج وہ عورت اس حویلی کی دہلیز پر آ چکی ہے جس نے برسوں پہلے میرے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ اب اس سے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا۔ ارمغان خان حویلی کی بیلکنی میں کھڑا نیچے اترنے والی گاڑی کو دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک تلخ اور بے رحم سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے دل میں دبی ہوئی پرانی آگ ایک طوفان کی طرح مچل رہی تھی اور وہ خود کو یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا یہ روپ صرف انتقام کا جھوٹا خمار ہے، لیکن وہ خود کو بھی اس حقیقت سے ناواقف نہیں تھا کہ اس کے اس طوفان انتقام کے پیچھے دراصل وہی پرانا ناسور بن جانے والا محبت کا زخم چھپا ہوا تھا جو برسوں پہلے کرن کی جدائی نے اس کے دل پر لگایا تھا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں آج بھی اسی پرانی محبت کی کسک تڑپ رہی تھی جسے وہ نفرت کے پردے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ قدم سنبھل کر رکھو اس حویلی میں، اب تم یہاں کی ملکہ نہیں بلکہ ونی کی سزا بھگتنے آئی ہو۔ کارندے کی یہ تلخ اور بے رحم آواز سن کر کرن نے اپنے کپکپاتے ہوئے قدم ارمغان خان کی حویلی کی دہلیز کے اندر رکھ دیے۔
اس نے جسم پر کوئی مہنگا جوڑا یا زیور نہیں پہن رکھا تھا، بلکہ وہ صرف ایک سادی سی پھیکی سی دلہن بنی ہوئی تھی جس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی شنگار یا مسکراہٹ نہیں تھی، بس اندر کا ٹوٹا ہوا اعتماد اور ویرانی صاف جھلک رہی تھی۔ حویلی کے بڑے دالان میں قدم رکھتے ہی اس پر چاروں طرف سے اٹھنے والی اجنبی اور طنزیہ نظریں سوئی کی طرح چبھنے لگیں۔ اس سادی سی دلہن کے روپ میں کرن کا وجود اندر سے بالکل بکھر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی اس کے لیے کوئی نیا گھر نہیں، بلکہ اس کے ماضی، اس کی محبت اور اس کی عزت کی آخری تدفین کی جگہ تھی۔ اس کے قدم بوجھلتے اور دل کی دھڑکنیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب یہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ تھڑر دروازہ بند ہونے کے بعد اندر سے لاک لگنے کی آواز اتنی گونجدار تھی کہ کرن کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اس کا پورا وجود شدید لرزہ طاری ہونے پر کانپ اٹھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ سادی سی دلہن کا لباس پہنے اس طرح کھڑی تھی جیسے کسی کٹہرے میں کھڑا مجرم ہو۔ اس کا دل دھڑکنیں چھوڑ چکا تھا اور حواس مکمل طور پر معطل ہو رہے تھے۔ دماغ میں بس ایک ہی خوفناک خیال ہتھوڑی کی طرح برس رہا تھا کہ اب ارمغان برسوں پرانی نفرت کا بدلہ لینے کے لیے اس پر شدید ظلم کرے گا، اسے توڑے گا اور اس کی عزت و غرور کو پاش پاش کر دے گا۔ سامنے کھڑے ارمغان کے چہرے کے سخت اور بے تاثر سے نقوش دیکھ کر کرن کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی اور اس نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کرن! ارمغان کے منہ سے نکلا ہوا یہ ایک واحد لفظ اتنی شدت اور بے پناہ درد سے بھرا ہوا تھا کہ کرن کے حواس ہی سن ہو کر رہ گئے۔ وہ کسی سزا یا انتقام کے انتظار میں ہی بت بنی کھڑی تھی جب ارمغان نے سخت رویہ اپنانے کے بجائے 2 قدم آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط آغوش میں بھینچ لیا۔ یہ لمحہ اتنا غیر متوقع اور ہلا دینے والا تھا کہ کرن کا سانس لینا بھی دوبھر ہو گیا۔ برسوں کی دوری، وہ دھوکے کا زہر اور نفرت کا ڈھونگ، سب کچھ اس ایک گرم اور پناہ دینے والے گھیرے میں کہیں گم ہو گیا۔ کرن کے اندر کی ساری اکڑ اور دفاعی دیواریں پل بھر میں ریت کی طرح بیٹھ گئی تھیں اور اس کے جسم کا کپکپانا شدت جذبات سے مزید بڑھ گیا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، ارمغان خان! کرن نے ایک جھٹکے سے ارمغان کو اپنے سینے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور اس کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہک اٹھے۔ اس کا سارا جسم غصے اور بے یقینی سے کانپ رہا تھا اور اس کے اندر کا زخم ایک بار پھر تازہ ہو چکا تھا۔ ونی کی اس ظالمانہ بھیٹ نے پہلے آتش کی بے حسی نے اور اب ارمغان کے اس طرح گلے ملنے کے روپ نے اس کے درد میں مرد ذات کے ہمیشہ کے لیے نفرت کی ایک ایسی موٹی اور ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی تھی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ کرن نے ہانپتے ہوئے ہی اپنے آپ کو سمیٹا۔ اس کے چہرے پر حقارت اور غصے کی ایسی گہری لکیریں تھیں جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ اس کے لیے اب ہر مرد صرف ایک دھوکہ اور شکاری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم جتنا چاہو مجھ سے نفرت کر سکتی ہو کرن، حق ہے تمہارا۔ ارمغان اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا، بس خاموشی سے کھڑا ہو کر کرن کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی غصہ یا اکڑ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا گہرا درد اور خاموشی تھی جو الفاظ کے محتاج نہیں تھی۔ کمرے کی اس بھاری خاموشی میں دراصل ماضی کی وہ پاکیزہ محبت اور حال کی یہ تلخ حقیقت ایک دوسرے کے سامنے کھڑی خاموش زبان میں مکالمہ کر رہی تھی۔ ارمغان کی پرسکون اور ٹکی ہوئی نگاہیں کرن کے اندر کے طوفان کو اور زیادہ بھڑکا رہی تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت دراصل اس کے اپنے ہی دل پر لگے ان پرانے زخموں کا ہی دوسرا نام ہے جو وقت نے بھرنے نہیں دیے تھے۔ دیکھو ذرا، نئی ونی ہو کر آنے والی ملکہ کو پہلے دن ہی سردار کا دماغ گھما دیا ہے اس نے۔ پتہ نہیں کون سا جادو کرتی ہے یہ۔ حویلی کے بڑے صحن میں کھڑی دوسری عورتوں کی حقارت آمیز چہمگوئیاں اور تپتی ہوئی نگاہیں کرن پر تیر کی طرح برس رہی تھیں۔ جب سے کرن اس حویلی میں آئی تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کا ہر مکین اسے ایک تانے اور شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ حویلی کی پرانی ملازمائیں اور خواتین اس کے ساتھ جان بوجھ کر شدید سرد مہری اور تلخ رویہ رکھ رہی تھیں، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ اس گھر کی سب سے بڑی نحوست ہو۔ کرن نے اس کی کسی بھی بات کا جواب دینے یا پھر سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، بس اپنے خشک لبوں کو بھینچ کر خاموشی سے اپنے لیے طے شدہ تاریخ کمرے کی طرف بڑھ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کے لیے اس حویلی میں جینا ہر لمحہ ایک امتحان بن چکا تھا۔ دروازہ کھول دو کرن، سارا دن ہو گیا ہے تم نے کچھ نہیں کھایا، اس طرح بھوکے رہنے سے تم خود کو ہی تکلیف دو گی۔ ارمغان نے باہر سے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دھیمے مگر پرعزم لہجے میں کہا اور ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔
किरण कमरे के एक कोने में घुटनों में सर दिए मुजरिमों की तरह बैठी हुई थी और उसकी आंखें मुसलसल रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। और मकान को अपने करीब आते देखकर उसने एक झटके से अपना सर उठाया और नफरत से भरपूर निगाहों से देखते हुए साफ इनकार कर दिया, मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं चाहिए। अरमगान खान, बेहतर है कि ये खाना यहाँ से ले जाओ और मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। किरण के लहजे की सख्ती और उसकी आंखों में साफ झलकती हुई बेजारी ने कमरे की फिजा को मजीद बोझिल कर दिया, लेकिन अरमगान ने ट्रे वहीं मेज़ पर रखी और खामोशी से पीछे हट गया। इस तरह खुद को सज़ा देने से ना तो माजी बदलेगा और ना ही वो तकलीफ़ कम होगी जो तुम्हें दी गई है। खाना खा लो किरण, प्लीज़। अरमगान ने इंतहाई पुरसकून और धीमे से अंदाज में किरण के करीब आते हुए उसे समझाने की कोशिश की, जैसे वो किसी रूठे हुए बच्चे को मना रहा हो। मगर अरमगान का ये नरम रवैया किरण के अंदर की आग को और भी ज़्यादा भड़का गया। उसने एक झटके से उठकर अरमगान की तरफ देखा और उसकी ज़ुबान से नफरत के तीर उगलने लगे। किस मुंह से मुझे समझाने आए हो तुम और वो आतिश दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने मुझे बेचा था और तुमने मुझे बदले की आग में झोंकने के लिए हासिल किया है। तुम सब मर्दों की फितरत एक जैसी है, जालिम और मक्कार। किरण के मुंह से निकलने वाले इन तपते हुए अल्फाज ने अरमगान के कदमों को वहीं रोक दिया और उसके चेहरे के सख्त नकूश पर एक गहरा और अनमिट दर्द उभर आया। मेरी मासूम बच्ची इस वक्त किस हाल में होगी? कौन संभाल रहा होगा उसे? अल्लाह, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे दूर है। रात की स्याही में किरण अपने कमरे की अकेली तन्हाई में सिसक कर रो रही थी और उसकी उंगलियां उसके तकिए को ज़ोर से भींचे हुई थीं, जो उसके आंसुओं से भी भीग चुका था। दूसरी तरफ हवेली के एक और हिस्से में अरमगान अपने ख़ास कारंदे से सरगोशी में पूछ रहा था, पता लगाया तुमने? उसकी बेटी बिल्कुल ठीक तो है ना? उसके मामू के घर किसी किस्म की तकलीफ़ तो नहीं दी जा रही उसे? कारंदे की असरा में सर हिलाने पर अरमगान ने सुकून का एक लम्हा सांस लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। वो चाह कर भी किरण को ये सच नहीं बता सकता था कि वो उसकी बच्ची की हिफाजत का हर मुमकिन इंतज़ाम कर चुका है, क्योंकि वो जानता था कि फ़िलहाल किरण का गुस्सा और नफ़रत इस हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। याद है तुम्हें किरण, वो पुराने आम के बाग के नानक जहाँ हमने अपने पहले ख्वाब देखे थे, आज भी वहीं ठहरे हुए हैं। बस तुम बदल गई हो या शायद हालात बदल गए हैं। हवेली के तारीक और सुनसान दालान के कोने में जब अचानक ही अरमगान की आवाज़ गूंजी तो किरण के कदम वहीं सख्ता की हालत में रुक गए। उसने पलटकर अरमगान को देखा, जिसकी आंखों में माजी की वही बेपनाह चाहत और हालत की बेबसी साफ झलक रही थी। लेकिन उस याद को सुनते ही किरण के चेहरे पर हकारत और गुस्से की एक तेज़ लहर दौड़ गई। उसने कटी हुई आवाज़ में सख्त लहजे में कहा, माजी? कौन सा माजी अरमगान खान? वो सब कुछ उसी दिन दफन हो चुका था जिस दिन तुमने खामोशी इख्तियार की थी और मुझे उस जालिम दुनिया के हवाले कर दिया था। अब इस मुर्दा लाश को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। किरण ने अपनी नम आंखों को ज़बरदस्ती छुपाते हुए तेज़ी से कदम बढ़ाए और अरमगान को अकेला छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई। सरदार अरमगान खान, बाहर दरवाजे पर सरदार आतिश आया है। वो ज़बरदस्ती अंदर आने की ज़िद कर आए और कहता है कि वो अपनी साबका बीवी से मिलकर रहेगा। कारंदे की ये इतला सुनते ही अरमगान का पूरा वजूद एकदम से दहक उठा। उसके चेहरे की सर्द मेहरी सुर्खी और मुठ्ठियाँ भींचने का अंदाज बता रहा था कि उसके अंदर का इंतकाम और गुस्सा किस हद तक उबल पड़ा था। आतिश को हवेली के बैरूनी दालान में इस तरह तमतराक से घुसते हुए देखकर अरमगान के कदम खुद ब खुद तेज़ हो गए। लेकिन जैसे ही आतिश की नज़र अरमगान के बिल्कुल साथ खड़ी किरण पर पड़ी, उसके अंदर का पता नहीं कौन सा शैतान जाग उठा। आतिश की आंखों में शदीद जलन, अना की शिकस्त और मर्दा हवस का गुस्सा साफ झलक रहा था। वो ये देखकर अंदर से जल रहा था कि जिसे वो हकीर समझकर धुतकार चुका था, आज वो अरमगान खान की हवेली में उसके मुकाबल खड़ी थी। आतिश ने तंसिया हंसते हुए अरमगान की तरफ देखा और जहरीले लहजे में बोला, वाह अरमगान खान, मेरी छोड़ी हुई हड्डी पर इतनी मेहरबानी। लगता है पुरानी मोहब्बत का भूत अब भी सर चढ़कर बोल रहा है। अपनी इस गंदी ज़ुबान को लगाम दो आतिश, वरना आज इस हवेली की दहलीज से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। अरमगान की गरजदार और खौफनाक आवाज़ से पूरा दालान गूंज उठा। उसने एक लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर आगे बढ़कर आतिश का गिरेबान दबोच लिया और उसकी आंखों से निकलती हुई चिंगारियाँ बता रही थी कि वो उसकी एक और घटिया बात सुनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। अरमगान ने अपनी पूरी ताकत से आतिश को धक्का देकर पीछे हटा दिया और किरण के आगे एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो गया। वो उसके एहतराम और इज्जत पर एक हर्फ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था।
دور کھڑی کرن یہ سب کچھ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سانسیں رک سی گئی تھیں۔ وہ جو اب تک ہر مرد کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہی تھی اور ارمغان کو بھی اپنے انتقام کا پجاری سمجھ رہی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہی ارمغان اس کی حفاظت کے لیے موت کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑا تھا۔ آتش غصے سے نیلا پیلا ہو رہا تھا، لیکن ارمغان کا یہ روپ دیکھ کر اس کے بھی حواس باختہ ہو گئے تھے اور وہ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں اس حالت میں چھوڑنے سے بہتر تھا کہ میں خود مر جاتا۔ آتش کے جانے کے بعد سے ہی ذہنی اور جسمانی تھکن کا وہ طوفان جو کرن کے اندر کافی عرصے سے پل رہا تھا آخرکار پھٹ پڑا۔ اس کی طبیعت اچانک اس قدر بگڑ گئی تھی کہ وہ دالان کے فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ ارمغان نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ ارمغان نے کسی بھی تاخیر کے بغیر فوراً سے شہر کے سب سے قابل ڈاکٹر کو طلب کیا، اور جب ڈاکٹر نے انجیکشن اور دوائی دے کر کرن کو خطرے سے باہر قرار دیا تب جا کر ارمغان کی جان میں جان آئی۔ پوری رات اس نے ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکائی۔ وہ خاموشی سے کرن کے سرہانے کرسی کھینچ کر ہی بیٹھا رہا، کبھی اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتا اور کبھی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی پیشانی کو سہلاتا۔ نیم غنودگی کے عالم میں بھی جب کرن نے اپنی آنکھیں کھول کر ارمغان کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا تو اس کا پتھر بنا ہوا دل ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ خاموش پہرا اور آنکھوں میں چھپا ہوا بے پناہ خوف اور درد اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ نفرت کے اس تمام شور کے پیچھے آج بھی صرف اور صرف محبت ہی زندہ تھی۔ تم چلے تو نہیں جاؤ گے نا مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ ارمغان، مجھے ڈر لگتا ہے۔ بخار کی شدت اور نیم خوابی کی اس مدھم سے عالم میں کرن نے ارمغان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا یہ معصوم اور پکارتا ہوا لہجہ بالکل وہی پرانا والا تھا جب برسوں پہلے وہ ہر غم میں بے جھجک اور ارمغان کے سینے سے لگ جایا کرتی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے جیسے ہی اس کی پلکیں پوری طرح کھلی اور اس نے اپنے سامنے حقیقت کے سنگین در و دیوار دیکھے، اس کا پورا وجود ایک شدید جھٹکے سے ہوش میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر فوراً سے اپنا ہاتھ ارمغان کی گرفت سے کھینچ لیا اور جیسے کسی جلتی ہوئی آگ سے ہٹا لیا ہو۔ کرن نے جلدی سے اپنے بکھرے ہوئے آنسوؤں کو پوچھا اور اپنے اندر کی تمام تر کمزوری کو ایک لمحے میں سمیٹ کر پتھر جیسی سخت بن گئی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے اپنے آپ کو بستر کے کونے میں سکیڑ لیا اور انتہائی سرد اور بے روح آواز میں بولی، یہ میری غفلت تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جاؤ۔ مجھے تمہاری اس جھوٹی ہمدردی یا ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس باہر والی ونی کو راستے سے ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ زہر اس کے کمرے میں پہنچے گا تو ارمغان خان کی ساری اکڑ یہی مٹی میں مل جائے گی۔ حویلی کے ایک تاریک کونے اور سنسان کوریڈور میں کھڑے ہوئے ارمغان کے چند پرانے ہاتھ سے رشتہ داروں اور دشمنوں سے سرگوشیوں میں اس خوفناک سازش کا جال بنا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ارمغان اب کرن کے دفاع میں کھڑا ہو چکا ہے، اس لیے اسے کمزور کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ اس کمزور اور اکیلی لڑکی کو نشانہ بنایا جائے۔ رات کے سپاٹ اندھیرے میں جب سب سو رہے تھے، حویلی کے ایک نامعلوم فرد نے چپکے سے آگے بڑھ کر کرن کے کمرے کے باہر رکھی دودھ اور دوا کی ٹرے میں ایک قاتلانہ زہر کی بوندیں ملا دیں۔ وہ شفاق شخص یہ سوچ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی یہ طوفان ہمیشہ کے لیے تھم جائے گا اور ارمغان خان اپنی ہی حویلی میں بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ رکو، یہ مت پینا کرن، اس میں زہر ہے۔ ارمغان جو کچھ دیر پہلے ہی کرن کی طبیعت کی وجہ سے کمرے کے باہر پہرا دینے کے لیے نکلا تھا، اندھیرے میں کسی قدموں کی آہٹ سن کر چوکنا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک سایہ مشکوک انداز میں کرن کے کمرے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھ گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا، بالکل اسی لمحے جب کرن نیم غنودگی میں وہ دودھ کا گلاس اٹھانے ہی والی تھی۔ ارمغان نے جھپٹ کر وہ گلاس کرن کے ہاتھ سے جھٹک کر دور فرش پر پھینک دیا، جو گرتے ہی چکنا چور ہو گیا اور اس کا سفید مایا زہریلے فین کی طرح بکھر گیا تھا۔ کرن تو اس اچانک حملے اور ارمغان کے حواس باختہ روپ پر دنگ رہ گئی، مگر ارمغان کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کرن کو اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں گواہی دے رہی تھی کہ اگر اسے ذرا سا بھی دیر ہو جاتی تو وہ آج ہمیشہ کے لیے کرن کو کھو بیٹھتا۔ حویلی کی اس شفاق سازش نے ایک بار پھر واضح کر دیا تھا کہ ارمغان کی زندگی میں کرن کی موجودگی کتنی بڑی قیمت مانگ رہی تھی، اور وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگانے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ ہلکا سا ہاتھ رکھو، جلن ہوگی۔
ارما خان کی پشت پر پڑنے والے اس گہرے خراش اور زخم پر جب روئی کا پھاپا لگا تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسک نکل گئی، لیکن اس کے چہرے پر درد سے زیادہ ایک انوکھا سکون اور حیرت پھیلی ہوئی تھی۔ حملے کی اس کشمکش میں ارما خان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر کرن کو بچایا تھا، اور اس دوران اس کے اپنے بازو اور کمر پر گہرے زخم آئے تھے۔ کمرے کی مدھم چراغ کی روشنی میں آج وہی کرن اپنے کانپتے ہاتھوں سے مرہم کی ڈبیا تھامے ارما خان کے زخموں پر دوا لگا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے گرنے والے بے آواز سے آنسو ارما خان کے شانوں پر گر رہے تھے۔ برسوں کی وہ دیواریں، نفرت کے وہ تمام پردے اور شکوک و شبہات جو دونوں کے درمیان حائل تھے، اس ایک دردناک اور صادق لمحے میں آہستہ آہستہ پگھلنے لگے تھے۔ کرن کے دل کی وہ سخت چٹان جو مرد ذات کے خلاف فولاد بن چکی تھی، ارما خان کی اس بے لوث قربانی کے آگے ریت کی طرح بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان موجود طویل اور تلخ فاصلے سمٹ کر اب صرف چند انچ کے رہ گئے تھے، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، بس دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے التجا کر رہی تھیں کہ اب اس درد کو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے تو ہر مرد کو ظالم اور سنگدل سمجھ رکھا تھا، پھر تو کیوں میرے لیے ڈھال بن گیا؟ ارما خان، مرہم لگاتے لگاتے کرن کے ہاتھ اچانک رک گئے اور اس کے دل میں ایک زلزلہ سا برپا ہو گیا۔ پہلی بار اسے صاف محسوس ہوا کہ اس کے اندر مرد ذات کے خلاف جو آہنی دیوار کھڑی تھی وہ اب ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ آج اسے ایک کڑوی مگر خوبصورت حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ ارما خان نے اسے کسی بدلے یا انتقام کی آگ میں جلانے کے لیے اس حویلی میں نہیں لایا تھا، بلکہ وہ تو خود کو اس ظالم رسم اور ونی کی سزاؤں کے سامنے ڈھال بنا کر کھڑا ہو چکا تھا تاکہ کوئی بھی آنچ بھی کرن تک نہ پہنچ سکے۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ کیسے ارما خان نے ہر موڑ پر، ہر تانے اور ہر زہر سے اسے بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ کرن کے اندر چھپا برسوں کا وہ پرانا سا غصہ اور ضد ایک لمحے میں آنسوؤں کی شکل اختیار کر کے بہہ نکلے اور اس کا دل پگھل کر موم ہو گیا۔ اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ نفرت کے اس تمام طوفان کے پیچھے صرف اور صرف وہ بے پناہ اور سچی محبت تھی جو ارما خان کے سینے میں آج بھی اس کے لیے ویسے ہی دھڑک رہی تھی جیسے برسوں پہلے۔ میں تمہیں اس شفاق انسان کے رحم و کرم پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا کرن، میری مجبوری صرف یہ تھی کہ میں تمہیں کسی اور کی قید میں گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارما خان نے اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے کرن کی طرف دیکھا اور اس کی آواز میں وہ سچائی اور قرب تھا جو جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس نے کرن کو وہ اصل حقیقت بتائی جو اب تک ایک راز بنی ہوئی تھی۔ ارما خان نے بتایا کہ کیسے اس نے آتش کو مجبور کیا اور ہل چال چلی تاکہ قانونی اور معاشرتی طور پر پیچیدگیوں کے درمیان کرن کو اس جہنم سے نکالا جا سکے۔ تمہیں ونی بنانے کا جو کھیل اس نے کھیلا تھا، میں نے وہی چال اس کے خلاف استعمال کی۔ میرا مقصد صرف تمہیں اس ظالم قید سے آزاد کرانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو اس آگ میں کیوں نہ چونکنا پڑتا۔ ارما خان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کرن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ جسے اب تک اپنی بربادی کے ذمہ دار سمجھ رہی تھی، دراصل وہی شخص اس کی زندگی کو بچانے والا واحد مسیحا تھا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا ارما خان، مجھے معاف کر دو۔ برسوں کا جمع شدہ وہ سارا بوجھ، دل میں دبی ہوئی کسک، تنہائی کے وہ خوفناک سائے اور ہر طرف سے ملنے والے دھوکے کا عذاب، سب کچھ ایک ہی پل میں آنسوؤں کا طوفان بن کر باہر نکل آئے۔ کرن اپنے جذبات پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کے جسم کا کانپتا ہوا وجود بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں بازو ارما خان کے گلے میں ڈال کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک رونے کا عمل نہیں تھا، بلکہ اس کی روح پر پڑنے والی برسوں کی گرد اور نفرت کے سارے تالے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکے تھے۔ ارما خان نے بھی بغیر کسی تاخیر کے اپنے مضبوط بازوں میں کرن کو اس طرح سمیٹ لیا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی امانت ہو۔ اس کے سینے پر گرنے والے کرن کے ہر ایک آنسو نے ارما خان کے اپنے جسم پر لگے ہوئے زخموں کے درد کو بھی دھو ڈالا تھا۔ دونوں کی دھڑکنیں اب ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھیں اور اس گلے ملنے کے طویل لمحے میں ماضی کے تمام شکوے، اندھیرے اور فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے تھے۔ اپنی آنکھیں بند کرو کرن، جب تک تم کہو گی نہیں میں تمہیں کھولنے نہیں دوں گا۔ اگلی ہی شام ارما خان ایک پرسکون اور خوبصورت نرسری نما کمرے میں کرن کی آنکھوں پر اپنے نرم ہاتھوں سے پٹی باندھے اسے آہستہ آہستہ اندر لے جا رہا تھا۔ کرن کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارما خان اسے کہاں اور کس سرپرائز کے لیے لے کر آ رہا ہے۔ جب ارما خان نے دھیرے سے اس کی آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر کرن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کے درمیان میں کھڑی وہ معصوم سی گڑیا جیسی بچی، اس کی اپنی جگر کا ٹکڑا، اس کی بیٹی تھی۔ ماما،
मासूम बच्ची की मादरी पुकार गूंजते ही किरण का दिल चीर कर बाहर आ गया। वो एक लम्हे के लिए पत्थर बनी रही और फिर बेहोश होकर जाने की हद तक तेजी से दौड़ती हुई अपनी बेटी के पास पहुंची। उसने अपनी बच्ची को इस तरह सीने से भींच लिया जैसे वो उसे कभी खुद से अलग नहीं होने देगी। खुशी से पागल हुई किरण के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यूं लग रहा था जैसे कायनात की सारी खुशियां उसे एक साथ मिल गई हों। पीछे खड़े अरमगान के चेहरे पर एक गहरा इत्मीनान बख्श और दिल फरेब सी सुकून फैला हुआ था। यह जिंदगी का वो सबसे बड़ा और हसीन तोहफा था जो अरमगान ने किरण की उदासियों को मिटाकर उससे लौटाया था। माँ और बेटी को यूं गले मिलकर देखकर अरमगान की आंखों में भी नमी तैर गई और उसने साबित कर दिया कि वो ना सिर्फ उसकी ढाल था बल्कि उसकी ज़िंदगी का हकीकी मामार भी था। बाबा, मासूम बच्ची ने अपनी माँ की आगोश से सर निकालकर जब अपने सामने खड़े उस लंबे कामत और रोबदार शख्स को देखा तो वो घबरा कर थोड़ा सा सहम गई और किरण के बाजों में और ज़्यादा छुपने की कोशिश की। अरमगान के लिए वो अजनबी था और हवेली के माहौल की तलखियों से नाबल्द इस छोटी सी जान के लिए ये सब नया था। मगर अरमगान के चेहरे पर कोई खफकी या सख्ती नहीं आई। वो धीरे से घुटनों के बल ज़मीन पर बैठा, अपने चेहरे पर एक इंतहाई नर्म और मोहब्बत भरी मुस्कुराहट सजाई और जेब से एक छोटी सी चॉकलेट निकाल कर आगे बढ़ा। उसने बहुत प्यार और धीमे लहजे में कहा, डरो मत मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चंद लम्हों के हिजाब के बाद उस मासूम बच्ची ने अरमगान के चेहरे की शफकत को महसूस किया और डरते डरते अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाकर वो चॉकलेट थाम ली और फिर खिलखिला कर हंस दी। पीछे खड़ी किरण ये सारा मंजर देख रही थी। उसके अंदर अरमगान के लिए जो एहतराम और अकीदत थी वो समंदर की तरह और ज़्यादा गहरी हो गई थी। वो शख्स जो दुनिया की नज़र में एक सरदार और बेरहम इंसान बना फिरता था आज उसकी बेटी के सामने एक मोम की तरह पिघला हुआ था। किरण की नम आंखों में अब अरमगान के लिए सिर्फ और सिर्फ बेपनाह मोहब्बत, सच्चा एहतराम और दिल की गहराइयों से निकली हुई वो दुआ थी जो अब हमेशा के लिए उसके नाम हो चुकी थी। सरदार अरमगान खान, कानून और कबायली रिवाज दोनों की धज्जियां उड़ाकर तुमने एक वनी को अपने घर में बना दिया है। अब उसका हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। हवेली के बड़े दीवान खाने में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन बाहर दुश्मनों की चालें अपने अरूज पर थीं। सरदार आतिश ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए मकामी कौंसल और पुलिस के कुछ बिकाऊ कारंदों को मिलाकर अरमगान के खिलाफ एक बहुत बड़ा कानूनी और कबायली शिकंजा तैयार कर लिया था। उसका मकसद सिर्फ ये था कि अरमगान को उसकी अपनी हवेली में घेर कर इतना बेबस कर दिया जाएगा कि वो किरण को तहफ़्फ़ुज़ देने से खुद ब खुद ही पीछे हट जाएगा। दीवान खाने की खिड़की के पास खड़े हुए अरमगान के चेहरे पर ज़रा सा भी शिकन या खौफ नहीं था। हालांकि बाहर जमा होने वाले कबायली उमायदीन के शोर और धमकियों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। मेज़ पर रखे वो नोट्स और कानूनी कागजात इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब तूफ़ान बराह रास्त उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। किरण जो दरवाजे की ओर से ये सब देख रही थी, उसका दिल एक बार फिर से दहक उठा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई हो। वो एक बार फिर से अरमगान को अपनी वजह से उस आग में जलते हुए देखने पर मजबूर हो चुकी थी। हमें अब छुपने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किरण। जो तूफ़ान हमारे रास्ते में आया है आज उसे इसी हवेली की इस दहलीज पर हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। दीवान खाने के दरवाजे पर जब बाहर से आने वाले कबायली उमायदीन और आतिश के हवारियों का शोर बढ़ा तो किरण को अपने कदम डगमगाते महसूस हुए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अरमगान को अपनी ख़ानदानी इज़्ज़त और ज़िंदगी दाव पर लगानी पड़े, लेकिन उससे पहले कि वो कोई भी कदम पीछे हटाती अरमगान ने मजबूती से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती और अटल अज़म चमक रहा था। जब अरमगान और किरण ने एक साथ दीवान खाने के बड़े से दरवाजे से बाहर कदम रखा तो बाहर जमा हुए लोगों की चेहरों पर हूटिंग और ताने एक लम्हे के लिए थम से गए। वो दोनों एक दूसरे के बाजू में बाजू डाले दुश्मनों के इस जम खफीर के सामने इस तरह डट कर खड़े थे जैसे कोई दीवार हो। आतिश जो अगली सफ़ में खड़ा तंजिया मुस्कुराहट सजाए हुए था, अरमगान के इस बेखौफ रूप को देखकर अंदर से हिल गया। अरमगान ने अपनी गरजदार और दबदबे वाली आवाज़ में सामने खड़े सरदारों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम लोगों को लगता है कि कानून और इन जाली रिवाजों के ड्रामों से तुम मुझे झुका लोगे? तो सुन लो, ये औरत अब मेरी इज्जत और मेरा मान है। उस पर उठने वाली हर उंगली को काटने का हुनर अरमगान खान अच्छे से जानता है। किरण ने अरमगान के शाना बशाना खड़े होकर पहली बार अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी ताकत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास किया। उसकी नम आँखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि दुश्मनों की
आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का वो फख्र था जो उसे एक नई जंग के लिए तैयार कर रहा था। बस बहुत हो चुका आतिश, अब तुम्हारी इस नंगे नाच और झूठे मकरो फरेब का पर्दा हमेशा के लिए फाश होने का वक्त आ गया है। दीवान खाने में जमा तमाम कबायली उमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में अरमगान ने सिर्फ जुबानी वार नहीं किया, बल्कि उसके इशारे पर हवेली के एक वफादार मुलाजिम ने तो वो तमाम मुस्तनद सबूत, दस्तावेजात और खुफिया रिकॉर्ड प्रोग्रेटर और फिर मेज़ पर ला कर रख दिए जो आतिश की मकरू साजिशों, गैर कानूनी कब्ज़ों और औरतों पर किए जाने वाले मज़ालिम की खोलती हुई हकीकत बयान कर रहे थे। आतिश, जो अब तक खुद को फातिह समझ रहा था, इन नाकाबिल तरदीद सबूतों को सामने आते देखकर उसका रंग काग की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसके वो हवारी जो अब तक उसके पीछे खड़े नारे लगा रहे थे, सच्चाई का ये मकरू रूप देखकर एक एक करके पीछे हटने लगे। कबायली कौंसिल के बुजुर्गों ने जब आतिश के उन स्याह कारनामों और किरण को वनी की सज़ा देने के इस घिनौने खेल को अपनी आंखों से देखा तो उनके सर शर्म से झुक गए और गुस्से से चेहरे भी सुर्ख हो गए। आतिश के पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। उसकी सालों पुरानी सरदारी और हवेली का वो रौब व दबदबा एक ही लम्हे में रेत की दीवार की तरह बैठ सा गया था। बुजुर्गों ने फैसला सुनाते हुए न सिर्फ आतिश के तमाम तर इल्ज़ामात को बातिल करार दिया, बल्कि उस कबीले से उसकी सरदारी भी छीन कर उसे हमेशा के लिए जलील करके निकाल बाहर किया था। किरण ने जब आतिश को ज़िल्लत के उस गड्ढे में गिरते और अपनी शिकस्त का मातम करते हुए देखा तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी रूह पर पड़ने वाले बरसों की वो बोझ और खौफ का हिसाब चुकता हो गया हो। आज सच्चाई की फतह ने अरमगान और उसकी मोहब्बत को एक नई और हमेशा के लिए रोशन मंजिल दे दी थी। आज इस जगह के बुजुर्ग ये फैसला सादर करते हैं कि जुल्म और जबर की जो बुनियादें उस कबीले में रखी गई थी उन्हें हमेशा के लिए मिटाया जाता है। अरमगान खान और किरण का रिश्ता अब इस मुआशरे और कानून की हतमी मोहर के साथ तस्लीम किया जाता है। हवेली के वसी सहन में सजे हुए उस बावकार कबायली जरगे के दरमियान जब बुजुर्ग सरदार का ये जरगदार और फैसला कुन ऐलान गूंजा तो चारों तरफ एक सकूत सा छा गया था। आतिश की मकरू साजिशें और उसका इक़्तिदार हमेशा के लिए दफन हो चुके थे और अब सच्चाई और इंसाफ की बालादस्ती का सूरज तुलू हो रहा था। जरगे के तमाम तर नुमाइंदीन ने मुतफ़िका तौर पर उन दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए थे जो ना सिर्फ किरण को वनी के इस जालिम और फरसूदा रवायात से हमेशा के लिए आज़ाद कर रहे थे, बल्कि अरमगान के साथ उसके रिश्ते को एक बाइज़्ज़त और कानूनी समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी अता कर रहे थे। दीवान खाने की दहलीज पर खड़ी हुई किरण ने जब ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों से खुशी और तशक्कुर के मोती बेइख्तियार ही छलक पड़े। वो जो उम्र भर से दुनिया भर की ठोकरें खाती आई थी और ख़ुद को एक बेनाम सी कैद में घुटती हुई महसूस करती थी, आज सर उठाकर आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रही थी। अरमगान ने भी आगे बढ़कर एक बार फिर मजबूती से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में मौजूद चमक इस बात की गवाही दे रही थी कि उनके सब्र, कुर्बानी और सच्ची मोहब्बत ने आखिरकार दुनिया की हर रवायती बंधन को जीत लिया था। सब फासले मिट चुके थे। किरण, अब सिर्फ हम हैं और हमारा ये नया कल। क्या तुम इस अरमगान को जो कभी तुम्हारी ज़िंदगी का रोग बना था अब हमेशा के लिए अपना जीवन साथी, अपना शौहर मानने को तैयार हो? जरगे के बाद हवेली के पुरसकून और खुले दालान में खड़े अरमगान ने अपनी पलकें उठाकर किरण के चेहरे पर नज़र डाली और उसकी आवाज़ में वो इल्तिजा और सच्ची मोहब्बत थी जिस पर इनकार करना मुमकिन ही नहीं था। किरण ने एक लम्हे के लिए अपनी नम आंखों से अरमगान को देखा, वो शख्स जो उसकी ढाल बना, जिसने उसके लिए दुनिया की हर तूफ़ानी लहर का सामना किया था। उसके दिल से माजी के तमाम दुखों, तकलीफ़ों और शकूक व शुबहात का गुबार हमेशा के लिए छिड़ चुका था। उसके होठों पर एक हल्की और मुतमईन सी मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ अरमगान के हाथ में देकर सर झुका दिया। ये खामोश इकरार इस बात की गवाही था कि उसने अपनी रूह के हर एक ज़ख्म को अरमगान की मोहब्बत के मरहम से ही धो डाला है। वही हवेली, वही कमरा जहाँ कभी नफ़रत, खौफ और वहशत के साए भी मंडलाते थे, अब बदल चुका था। दीवारों पर लटके हुए पुराने खौफ के पर्दे भी हट चुके थे और कमरे का हर एक कोना अब सुकून, भरोसे और दिलों के इस अलाव से महक रहा था जो कभी बुझने के लिए नहीं बना था। रात के उस हिसार में जब चिराग की मध्यम सी रोशनी उस कमरे को रोशन कर रही थी तो यूँ महसूस होता था जैसे अंधेरों की हर एक दीवार को गिराकर रोशनी ने अपनी ही हुक्मरानी कायम कर ली होगी।
کمرے کے وسط میں بستر پر بیٹھی ہوئی وہ معصوم سی بچی اب کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ارمغان اور کرن دونوں اس کے دونوں طرف جھکے ہوئے تھے، اسے محبت سے دیکھ رہے تھے۔ بچی نے اچانک ہی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ارمغان کی انگلی تھامی اور دوسری طرف سے کرن کا پلو پکڑ کر دونوں کو ایک ساتھ ہی کھینچ لیا۔ ماں باپ اور ان کے لخت جگر کا یہ پرسکون سا خاندانی منظر اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ محبت ہمیشہ جیتتی ہے، ورنہ جیسی اس فرسودہ اور تاریک لعنت جو معاشرے کے ماتھے پر ایک بدنما سا داغ تھی، اس کو شکست مل چکی تھی، اور اس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب خلوص اور سچی قربانی کا چراغ جلتا ہے تو جبر کے سارے اندھیرے ہمیشہ کے لیے ہی راکھ ہو جاتے ہیں۔